صفحہ نمبر 16 آیت نمبر 17 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ہدایت پر ہیں، اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اہتدوا، والذین اور وہ لوگ اہتدوا جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، زادہم ھدی اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو مان لیا، ہدایت کو قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو کفر سے، شرک سے اور بدعات سے بچا لیتے ہیں، ان سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وآتاہم اور عطا کرتا ہے ان کو تقواہم ان کا تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں نہ صرف ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو تقوی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں وہ کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، وہ معمولی گناہوں کے بھی بالکل قریب نہیں جاتے، اور دنیا کی جو علائشیں ہیں وہ ان سے دور بھاگتے ہیں، اور اسی طرح کفر، شرک اور بدعات سے نہ صرف بچتے ہیں بلکہ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ رسومات سے بھی بچتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگ، اور وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو گمراہ لوگ ہیں وہ قرآنی پروگرام کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے انکار کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ پس نہیں وہ انتظار کرتے إِلَّا السَّاعَةَ مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ یہ کہ وہ آ جائے ان کے پاس بغتتاً اچانک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد، اور کیسے واضح ہو جانے کے بعد؟ دلائل کے ساتھ واضح ہو جانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کا حق کا انکار کرنا گویا قیامت کا انتظار کرنا ہے، اور وہ
قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اچانک آ جائے، تو واقعتاً یہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قدر اچانک آ جائے گی کہ ان کو ایک پل کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ ایک آدمی ہوگا، وہ کھانا کھا رہا ہوگا، اس نے کھانے کا لقمہ ہاتھ میں لیا ہے، اس کے ساتھ سالن لگایا ہے، اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا ہے تاکہ میں اس لقمے کو منہ کے اندر ڈال لوں۔ ابھی وہ اس لقمے کو منہ کے اندر نہیں رکھ پایا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ہوگا، وہ جانور بیچے گا، ایک ہوگا جو جانور خریدے گا۔ جانور بیچنے والا جو ہے وہ اس انتظار میں ہوگا کہ یہ خریدنے والا مجھے پیسے دے دے، اور خریدنے والا اپنی جیب سے پیسے نکال کر ہاتھ میں پکڑ کر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائے گا، اور بیچنے والا بھی لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھائے گا، نہ وہ لے سکے گا اور نہ وہ دے سکے گا۔ اچانک کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ کیا فقط جا، پس تحقیق آ چکی ہیں، اشراطها، اس کی نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں شک کر رہے ہیں، حالانکہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کیوں نشانی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تخلیق کائنات کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ قیامت کا قائم ہونا باقی رہ گیا ہے۔ قرآن کریم کا نزول، یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر شق قمر کا ظاہر ہو جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ان لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ القمر کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقد جاء، پس تحقیق جا آ چکی ہیں، اشراطها، اس کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھ لو قیامت واقعہ ہونے والی ہے۔ فانتظر الساعہ، پس تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ نشانیاں جو ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ امام مہدی کا ظہور، یہ دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، اور اسی طرح سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کی توبہ جو ہے، کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کہے گا کہ میں ایمان لے آیا، تو اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَنَّا، پس کہاں ہوگا، لہم، ان کے لیے، اذا جاءتہم، جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت، ذکراہم، ان کا نصیحت پکڑنا۔ فرمایا جب قیامت واقع ہو جائے گی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، پھر ان کا نصیحت حاصل کرنا جو ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ میں نے پہلے بتلایا کہ قیامت کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو فرمایا جب قیامت برپا ہوگی اس وقت کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔
اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی پروگرام کو بیان کیا ہے، اور قرآنی پروگرام کیا ہے؟ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ تو اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ فعلم، پس آپ جان لیں۔ کیا جان لیں؟ آپ اپنے ذہن کے اندر اس حقیقت کو بٹھا لیں، کیا؟ انہو، کہ بے شک لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے پاس جانا، پیروں کے پاس جانا، جا کر چادریں چڑھانا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور ان سے مدد مانگنا، یہ کیا ہے؟ سب شرک ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ فرمایا انہ لا الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک، واستغفر، اور آپ بخشش طلب کریں لذنبک، اپنی لغزشوں کی، وللمؤمنین، اور مومن مردوں کے لیے بھی، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی۔ اب دیکھیں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہیں اور گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا واستغفر لذنبک، اے میرے محبوب آپ استغفار کریں، آپ بخشش طلب کریں لذنبک، اپنی لغزشوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی لغزشوں کی کیا کریں؟ بخشش طلب کریں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ امت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کرام، یہاں ذنب کا معنی جو ہے وہ لغزش ہے، انبیاء کرام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی معمولی سی لغزش پر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس مجلس میں بیٹھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ نہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے بلکہ امت کے لیے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ امت کی لغزشیں، امت کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی تھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی لغزشوں کی بخشش طلب کریں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، متقلبکم، تمہارے لوٹنے کی جگہ کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو۔ متقلبکم ومثواکم، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ متقلب یہ باپ کی پیٹھ ہے، اور مثوا یہ ماں کا رحم ہے، اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ متقلب جو ہے وہ ماں کا رحم ہے، اور مثوا جو ہے وہ زمین ہے۔ اور اس کی تیسری تفسیر یہ بھی ہے کہ متقلب جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اور مثوا وہ قبر کو کہتے ہیں جہاں پر ہم جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر سے، شرک سے، بدعات سے اور رسومات سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔